تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جس کی رحمت کے ہم طلبگار ہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تمام کائنات کا خالق مالک تو ہے، سب مخلوقات کو تو ہی پال رہا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ دعائیں شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگ ان دعاؤں کو جب بھی مشکلات اور پریشانیوں میں پڑیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دعاؤں کی برکتوں سے آپ کو ان مشکلات اور مصیبتوں سے نجات دے گا۔ آپ کے تمام مشکلات اور پریشانیاں ان دعاؤں کی برکتوں سے ختم ہو جائیں گی۔ تو ان دعاؤں کو، یہ 4 دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو اپنے روٹین میں شامل کریں اور ان کو پڑھتے جائیں، آپ کے تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی دعا آپ لوگوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شیئر کرتی ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دے دی۔ وہ دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ دعا آپ لوگ دن میں 313 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ کے بھی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کر دی تھی۔ دوسری دعا جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انہی الفاظ کے ساتھ پکارا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس مشکل سے نجات دے دی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ یہ دعا ڈیلی 100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنا اچھا ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی ہو تو حضرت یونس علیہ السلام کی ان الفاظ کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ایسے ہی مشکل اور پریشانیوں کو ختم کر دے گا جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی ختم کر دی تھی۔ تیسری دعا میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیئر کرتی ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے نکل گئے تھے، ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ کوئی سامان تھا، نہ کھانے پینے کا سامان تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر انہی الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک تو جو بھی بلائی میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر دے دیا، کام کاج دے دیا اور ان کی شادی ہو گئی۔ تو یہ دعا روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کی بھی تمام حاجات پوری ہوں گی اور اللہ آپ کو بھی تمام مسائل اور مشکلات میں رہنمائی فرمائے گا۔ آپ کی بھی تمام مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے ختم ہو گئی تھی۔ تیسری دعا میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیئر کرتی ہوں، جو کہ احادیث سے ثابت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو پڑھنے کا صحابہ کرام کو تلقین فرمائی ہے، جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ لوگوں نے اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے اور اس دعا کی برکت سے بھی آپ کے تمام مشکلات حل ہوں گی۔ اس کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث بھی شیئر کر دیتی ہوں، جو کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ تو میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔
تو جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی ہو تو انہی کلمات کے ساتھ بھی اللہ کو پکارو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو تمام مسائل اور مشکلات سے نجات دے گا، اور تمام مسائل اور مشکلات سے نجات دینے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو راحت، سکون اور خوشیاں عطا کرے گا۔ تو ان 4 دعاؤں کو اپنے روٹین میں شامل کریں، ڈیلی یہ دعائیں پڑھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل اور مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے زندگیوں میں سکون اور راحت بھر دے گا، آپ کے گھروں میں خوشحالی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور شیئر کر دیجئے، تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجئے۔